اللہ اکبر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات اقدس پر صلی اللہ۔ زحمت نہ سمجھیں تو خاندان اہل بیت پر ایک مرتبہ دوبارہ درود اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات مل کے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينٍ۔ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ۔ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَكَى أَوْ أَبْكِي أَوْ تَبَاكِي وجبت له الجنہ۔ صلوات۔ پوری دنیا کے اوپر نواز رسول کا آج دن منایا جا رہا ہے۔ کوئی شیعہ ہے یا کوئی سنی، بلکہ دیگر ادیان کے لوگ وہ بھی مظلوم کربلا کا غم آج مختلف انداز میں منا رہے ہیں۔ میں صرف یزید کا جو کردار ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تاکہ زمانے کو پتہ چلے کہ یزید ملعون اس نے اپنے 3 سالہ حکومت میں کیا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے کفر کے لیے یہی 3 کام جو اس نے کیے 3 سالوں میں، یہ کافی ہیں۔ دیگر اس کے اوپر اگر توجہ نہ بھی دی جائے، بس میں وہ ترتیب وار بیان کر کے تھوڑی دیر آنکھوں کا وضو کریں گے، آپ کو زیادہ دیر زحمت نہیں دینی۔ یزید نے 3 سال اور تقریباً 3 ماہ یا بعض نے کہا چند ماہ حکومت کی ہے۔ سال اول میں امام حسین کو شہید کیا۔ جو ہی یہ لعین تخت پہ آیا، اس نے جو پہلا کام کیا وہ نواز رسول کو شہید کیا۔
ابھی آپ زیارت سن رہے تھے، زیارت عاشورہ، اس کے جملے تھے خدا ان کی پوری نسل پہ لعنت کرے، ابن مرجانہ پہ لعنت، یزید پہ لعنت، ابن سعد پہ لعنت۔ اللہ اکبر۔ پہلے سال نواز رسول کو اور ساتھ ہی رسول کے خاندان کی بہو بیٹیوں کو شہر بے شہر پھرا۔ وضاحت کا وقت نہیں، میرے بعد میرے عزیز آپ کو جی بھر کے مولا کی شہادت کے کچھ کلمات سنائیں گے، میں بھی تھوڑا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ دوسرا جو سال ہے، اس سال کے اندر لشکر یزید نے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ مدینہ کے اوپر چڑھائی کی، اپنی فوجیں بھیجیں، اور جو پائے تخت اسلام ہے مدینہ، رسول کا جو حرم ہے، رسول کا جو روضہ ہے، اس کی برہمتی کی، اور مدینہ کے اندر قتل عام کیا، ایک دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ حرم رسول جو ہے اس کو بھی اور مسجد نبوی کو خون سے لت پت کر دیا۔ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرا، لشکر یزید نے اہل مدینہ کی جو ناموس تھیں، یعنی جو بہو اور بیٹیاں تھیں، ان کو اپنی حوث کا نشانہ بنایا۔ 3 دن تک مدینے کی جو بہو بیٹیاں تھیں وہ ان لعینوں کے فوجیوں کے حوث کا نشانہ بنتی رہے، جس سے پتہ نہیں کتنے بچے پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس کے کفر کے لیے کافی ہے۔ تیسرا سال، عبداللہ بن زبیر، اس کو گرفتار کرنے کے بہانے پر اس لعین نے لشکر کشی کی مکہ کے اندر، اور جو خانہ کعبہ تھا اس کے اندر گھوڑے خچر باندھے ہیں، اور خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے اس کو جلا دیا۔ میں آپ سے بس ایک سوال کروں، میں نے یہ بالکل مختصر بیان کیا ہے، خلاصہ بیان کیا ہے، جو بندہ اس طرح کا ہو کیا اس سے مسلمانوں کا خلیفہ کہنا زیب دیتا ہے؟ سب مل کر کریں لعنت بے شمار۔ اللہ اکبر۔ اب یزید کا بتایا ہے تو امام حسین کا بتانا بھی پڑے گا کہ مولا حسین کی جو شہادت ہے اس کا اجر کیا ہے۔ 4 چیزیں روایات میں جناب محمد بن مسلم سے اور امام باقر نے بیان فرمائی۔ فرمایا کہ جو امام کی شہادت ہے اس کے 4 امام کو جو درجے ملے ہیں وہ کسی نبی کو نہیں ملے، کسی امام کو نہیں ملے۔ پہلا، خدا نے فرمایا اگر حسین میرے رستے میں تو شہید ہوگا تو تجھے جو اجر ملے گا وہ یہ ہے کہ امامت کو آپ کی ذریت میں رکھا جائے گا۔ 9 امام امام حسین کی ذریت سے، بہت بڑا مقام ہے، کسی اور امام کو یہ درجہ نہیں۔ دوسرا، تربت امام حسین کے اندر خدا نے شفا رکھ دی ہے۔ مٹی کھانا تو حرام ہے، لیکن جو کربلا کی مٹی ہے وہ تھوڑی سے لے کر پانی میں ڈال دیں یا جب بچہ دنیا پہ آئے اسے چٹا دیں، یہ تربت حسین میں شفا رکھی ہے خدا نے۔ تیسری چیز، جو قبہ امام حسین ہے اس کے نیچے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اور چوتھی، مومنین عزادارو، جو بھی مولا حسین کی زیارت پہ جاتا ہے اس کا گھر سے لے کر زیارت کرنا اور اس زیارت سے واپس گھر آنے تک یہ جو وقت لگتا ہے یہ اس کی زندگی میں شمار نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی عظمت ہے، یہ بونس ہے ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے۔ بس ختم کر دیا آپ کی زحمت۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی، من بکا او ابکی او تباکی وجبت لہ الجنہ، حسین کے غم میں اگر کوئی روئے، اگر کوئی رلائے، اور پھر تیسرا ہے کوئی رونے کی شکل بنائے۔ رونا نہیں آ رہا،
صرف اپنے اوپر غم کو طاری کر لے، بس اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ دنیا تشیع کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں علامہ ہلی، انہوں نے یہ حدیث پڑھی، ایک طولانی مدت سوچتے رہے کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی روئے، کوئی بندہ کسی کو رلائے، یا ان رونے والوں میں سے کوئی رونے کی شکل بنا دے تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کتابیں پڑھیں، مختلف جگہ سے ریسرچ کی، لیکن کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے۔ ہلا سے اپنا سفر شروع کیا، ہر شب جمعہ جاتے تھے امام حسین کی زیارت کے لیے۔ پہلے ادوار میں علماء کرام نجف سے، ہلا سے، بصرہ، بغداد سے شب جمعہ امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے تھے، لیکن بعد میں یہ مشی کی شکل اختیار کر گیا، اور اب تو الحمدللہ پوری دنیا سے لوگ تڑپ کے جاتے ہیں کہ ہم نے جا کر نواسہ رسول کو پیدل باپ کے پاس سے چلنا ہے اور بیٹے کو جا کے پرسہ دینا ہے۔ یہ چلے ہلا سے، جب جا رہے تھے اپنے گھوڑے پر، یا رستے میں ایک نوجوان اور گھوڑے پہ آیا، آ کر سلام دعا ہوئی، علامہ ہلی کہاں جا رہے ہو؟ جواب ملا میں کربلا جا رہا ہوں امام حسین کی زیارت کے لیے۔ اس نوجوان کی آواز آئی کہ اے علامہ ہلی، میں بھی کربلا جا رہا ہوں، آؤ مل کے سفر کرتے ہیں۔ سفر شروع ہو گیا۔ جب سفر شروع ہوا، علامہ ہلی نے محسوس کیا کہ یہ جو جوان ہے یہ علمی شخصیت ہے، بہت علمی شخصیت ہے، گفتگو سے پتہ چل گیا۔ علامہ ہلی کو خیال آیا کیوں نہ یہی سوال میں اس نوجوان پہ کروں۔ دو سوال کیے کہ اے نوجوان، مجھے پتہ چلتا ہے کہ تم ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے کہ جو علم و معرفت میں بہت عظیم ہے۔ میرے دو سوال ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ کیا امام زمانہ کی ملاقات ہم گنہگاروں کو بھی ہو سکتی ہے؟ کیا امام کی ملاقات آسان ہے یا مشکل؟ اور دوسرا سوال کیا کہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ جو روئے، رلائے یا رونے کی شکل بنائے اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، اگر تم میری رہنمائی کر سکے تو۔ اس نوجوان کی آواز آئی، علامہ ہلی، تیرے زمانے کے امام سے بھی تیری ملاقات ہو جائے گی، اس کی فکر نہ کر، لیکن جو تیرا دوسرا سوال ہے میں اس کے اوپر تجھے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ علامہ ہلی نے فرمایا بسم اللہ بتائیں۔ علامہ ہلی نے کہا ایک بادشاہ تھا، آپ کی توجہ ہے نا، بس میں یہی ختم کر رہا ہوں۔ کہا ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ ایک دن اپنے وزراء سے کہنے لگا مجھے شکار کا شوق ہے، میں شکار کرنا چاہتا ہوں۔ سب نے گھوڑے تیار کیے، شکار کے لیے نکلے۔ جب جنگل میں پہنچے ایک جگہ سے ہرن اٹھا۔ بادشاہ نے سب کو روک دیا کہ کوئی میرا ساتھ نہ دے، میں اس ہرن کا اکیلا شکار کروں گا۔ علامہ ہلی بڑے غور سے سن رہے ہیں، جیسے آپ مومنین غور سے سن رہے ہیں۔ خدا آپ کے مرحومین کے گناہ معاف فرمائے، آج کے صدقے میں خدا آپ کو کربلا کا ظاہر بنائے۔ علامہ ہلی جو ہی وہ ہرن بھاگا، اس بادشاہ نے گھوڑا اس کے پیچھے دوڑانا شروع کیا۔ جنگل کے اندر بعض وقت اس کے نشانے پہ تھا، لیکن جو ہی نشانہ لینا چاہا ہرن پھر غائب ہو جاتا۔ گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے اس کی فوج، اس کے وزراء بہت پیچھے رہ گئے۔ یہ جنگل میں بڑا دور نکل گیا، اور اتنا دور نکل گیا کہ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ واپس آئے۔ اس نے مزید ہرن کا تعاقب کیا، تھوڑی دیر میں ہرن آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ جب ہرن غائب ہو گیا، ادھر شام کا وقت ہو گیا۔ پریشان ہوا بادشاہ کہ اب کیا کروں، فوج پیچھے رہ گئی ہے، ہرن ہاتھ نہیں آیا۔ دیکھا ایک چراغ جل رہا ہے، ایک گھر میں آگ جل رہی ہے۔
گیا اس کے پیچھے جا کر گھر میں داخل ہوا تو ایک بوڑھیا خاتون بیٹھی تھی۔ سلام پیش کیا، کہا کہ اے اماں، اے بوڑھیا خاتون، کیا مجھے اجازت ہے؟ میں بہت تھک گیا ہوں، میں نے آرام کرنا ہے، تھوڑی دیر مجھے بستر مل جائے گا؟ بڑھیا نے بڑی محبت سے بڑے پیار سے ایک بستر بنایا، بادشاہ کو کہا یہاں پہ آرام کرو بیٹا۔ جب وہ آرام کرنے لگا تو بادشاہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بہت زیادہ نڈھال ہو چکا تھا۔ اس بڑھیا نے ایک بکری رکھی ہوئی تھی، اس نے جا کے اس بکری کا دودھ دوہیا اور بادشاہ کو پیش کر دیا۔ جو ہی بادشاہ نے بکری کا دودھ پیا، اس کی جان میں جان آئی، تو کہتا ہے اے بڑھیا کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز ملے گی؟ اسی اثناء میں اس کا بیٹا بھی آ گیا، اس کا شوہر مر چکا ہے۔ بیٹا جب آیا اس نے دیکھا کہ اجنبی گھر میں ہے، والدہ سے کہنے لگی بیٹا یہ ہمارے مہمان ہیں، کوئی اچھے خاندان کا فرد لگتا ہے، کیونکہ اس کا لباس بتا رہا ہے، اس کا گھوڑا بتا رہا ہے۔ میں نے اس کو دودھ پیش کیا، اب اس نے کھانے کے لیے کہا ہے، بیٹا گھر میں کچھ بھی نہیں، کیا کیا جائے؟ بیٹے اور ماں کا جو مشورہ ہوا، وہ جو ایک بکری تھی، کہا اسے ذبح کر دیتے ہیں۔ بکری کو ذبح کر دیا، اس بکری کے گوشت کو پکایا گیا، بادشاہ کو پیش کیا، بادشاہ سیر ہو کر اس نے کھانا کھایا۔ صبح کا وقت ہوا، بادشاہ چلنے لگا، بادشاہ کی آواز آتی ہے بڑھیا کو، اس نوجوان کو، کہ میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں، آپ نے جس حوالے سے میری خدمت کی ہے میں آپ کا احسان مند ہوں، اگر کبھی تمہیں میرے ملک میں آنا پڑے میرے پاس آنا، میں تمہاری خدمت کروں گا۔ بادشاہ چلا گیا، یہ بیٹا اور ماں زندگی گزارتے رہے۔ کسی کام کی وجہ سے وہ اسی شہر میں پہنچے جہاں پہ بادشاہ رہتا تھا۔ بس تیاری کریں۔ جب پہنچا، جا کے جو ایلچی تھے، جو نگہبان تھے، جو محافظین تھے، ان سے کہا بادشاہ کو ہمارا پیغام بھیجو کہ ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ بڑی مشکل سے اجازت ملی، بادشاہ کو یاد دلایا، بادشاہ کو یاد آیا، اس نے اپنے تخت پر اپنے پاس بٹھایا، ساری کابینہ کو، اپنے تمام وزراء کو اکٹھا کیا، جلدی آؤ، ضروری کام ہے، ضروری مشورت کرنی ہے، میٹنگ کرنی ہے۔ سارے اکٹھے ہو گئے۔ بادشاہ نے سوال کیا اے میرے وزراء، مجھے یہ بتاؤ کہ جب میں آپ سے بچھڑ گیا تھا، میں اس بڑھیا اور اس نوجوان کے گھر میں گیا تھا، انہوں نے میری خدمت کی، مجھے دودھ کا ایک پیالہ پلایا، اور اس کے بعد ان کا جو کل ترکہ تھا وہ تھی ایک بکری، وہ انہوں نے ذبح کر دی، مجھے کھلا دی۔ مجھے بتاؤ آج یہ میرے مہمان ہیں، میں اس کو ان کا کیا صلہ دوں؟ ایک وزیر اٹھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، اسے 2 بکریاں دے دیں اور ایک اچھی رقم دے دیں۔ بادشاہ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ دوسرا وزیر اٹھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، اسے 10 بکریاں دے دو اور بہت بڑی رقم ہیرے جواہرات بھی دے دو تاکہ اس کی زندگی اچھی گزر جائے۔ تیسرے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اسے بکریوں کے ساتھ کچھ اور بھی دے دو۔ بادشاہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا، اس نے کہا نہیں، آپ نے انصاف نہیں کیا، حق یہ بنتا ہے کہ میں اسے ساری سلطنت دے دوں۔ ان کے پاس کل جو ترکہ تھا، اپنے گھر میں جو کچھ موجود تھا وہ مجھے دے دیا، میرے اوپر قربان کر دیا، اپنی بکری قربان کر دی۔ دل یہی چاہتا ہے کہ یہ تخت پہ بیٹھے میں نیچے بیٹھوں۔ علامہ ہلی اس نوجوان اور اس خاتون کا جو کل ترکہ تھا نا، اس نے جو بادشاہ کے اوپر فدا کر دیا، اور بادشاہ نے بھی جو کہا وہی حق بنتا ہے کہ وہ بیٹھے نیچے اور وہ خاتون اس تخت پہ بیٹھے۔ اے علامہ ہلی، حسین کے گھر میں جو کچھ تھا نا، اس نے راہ خدا پر خرچ کر دیا۔ حسین کے گھر میں علی اصغر تھا، اس نے علی اصغر خدا کی راہ میں بھیج دیا۔
اس کے گھر میں عباس تھا، اس کے گھر میں علی اکبر تھا۔ جب حسین کا بچہ ہی کچھ نہیں تو اب خدا کا حق یہی بنتا ہے، جو بھی روئے، جو بھی رلائے، اس کو خدا جنت دے، یہ حق بنتا ہے۔ بس عزادارو، یہ حسین ہے کہ 10 محرم کا دن اور مولا نے اپنے پورے باغ کو خدا کے رستے پر قربان کر دیا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ سوائے غم مظلوم کربلا کے کوئی غم نہ دیکھو۔ بس ایک بین سناؤں، آپ کی زحمت تمام ہو گئی، میں اپنے مقصد میں نے پہنچا لیا۔ انشاءاللہ میرے حق میں دعا کرنا۔ ہمارے ملت تشیع کے ایک بہت مشہور عالم دین ہیں جن کا نام ہے حافظ کفایت حسین مرحوم، جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں، ہماری ملت تشیع کے عظیم عالم دین ہیں۔ وہ فرماتے ہیں 10 محرم کو مولا حسین ذبح ہوئے اور جناب زینب عالیہ اسیر ہو گئیں۔ آپ نے یہ جملہ بڑا آسانی سے سن لیا۔ ایران کے اندر ایک عالم دین نے یہی جملہ پڑھا، ایک سید عالم دین سامنے سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے سید، یہ جو تو نے جملہ کہا ہے بتا تو صحیح دربار کس کا تھا؟ کہا یزید کا دربار تھا۔ کہا بیٹی کس کی تھی؟ کہا بیٹی تھی بطول کی۔ کہا بس کر، آگے نہ پڑھنا۔ بطول کی بیٹی یزید کے دربار میں داخل ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کہا حسین بھی شہید ہوئے، حسین شہید ہوئے، زینب اسیر ہوئی۔ یہ کہا، یا علامہ کفایت حسین فرماتے ہیں نہیں، حسین بھی شہید ہوئے، زینب عالیہ بھی شہید ہوئی۔ وہ دلیل پیش کرتے ہیں، رو کے کہتے ہیں لوگوں، پڑھنے والے کہتے ہیں حسین ذبح ہوا، زینب اسیر ہوئی، لیکن میرا نظریہ یہ ہے نہیں، حسین بھی شہید ہوئے، زینب بھی شہید ہوئی۔ حسین ایک ضرب نہیں 13 ضربوں سے، اور زینب عالیہ ایک ضرب سے نہیں ہزاروں ضربوں سے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ملت محمدی کے اندر ذبح کرنے کے طریقے جدا جدا ہیں۔ جو بڑا جانور ہے جیسے اونٹ ہے اس کو نہر کیا جاتا ہے، کھڑے اونٹ کو نیزہ یا تلوار ماری جاتی ہے، لیکن جو چھوٹا جانور ہوتا ہے اسے چھری سے ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ 2 طریقے، شریعت محمدی میں تیسرا طریقہ بھی ہے ذبح کا، اور وہ ہے مچھلی کا ذبح۔ مچھلی کا ذبح کیا ہے؟ میں ختم کر رہا ہوں۔ مچھلی کا ذبح یہ ہے، مچھلی کی ساری زندگی پانی میں گزرتی ہے، جب اسے پانی سے باہر نکالتے ہیں مچھلی ذبح ہو جاتی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں حسین بھی ذبح ہوئے، زینب بھی ذبح ہوئے، اور حسین 13 ضربوں سے اور زینب کئی ضربوں سے، اس لیے کہ خاتون کی زندگی ہمیشہ چادر میں ہوتی ہے، اور جب زینب عالیہ بغیر چادر خیموں سے باہر آئی، جزاک اللہ، جب زینب باہر آئی او زینب ذبح ہو گئی، جو کہتی تھی واہ محمد واہ حجابہ۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ سوائے غم مظلوم کربلا کوئی غم نہ دیکھو عزادارو۔ یہ زینب عالیہ ہر بازار ہر موڑ پہ ظالموں کی آنکھوں سے ذبح ہوتی رہی تھی، زہرا کی بیٹی، لیکن کمینے دیکھتے تھے، کہتے تھے او باغی کی بہن آ گئی ہے۔ جزاک اللہ۔